اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو بنایا ہے، شوہر بیوی کا بنایا ہم، نہ کہ ماں باپ کا، نہ کہ بھائی بہن کا، نہ کہ دادا دادی کا، نہ کہ چاچا چاچی کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ دنیا میں میاں بیوی کا بنایا ہے، اور اس میں ویسی ہی محبت بھی ڈالی ہے نکاح میں۔ لیکن آج ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ نا میاں بیوی کی زندگی کیسے خوشگوار گزر سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، دونوں کو پرفیکٹ بنایا ہے۔ آج ہم ہے نا دونوں کو ملا کر مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہم ہے نا میاں کو پرفیکٹ رہنا سوچتے ہیں، بیوی پرفیکٹ رہنا سوچتے ہیں آنے والی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا کر ہی مکمل کیا ہے نکاح سے۔ تو ہم کو سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہے نا ہر فیصلے کے پیچھے نا بہت 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 ہمارے لیے خیر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم شادی کر لیں۔ آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ شادی کر کے ایسا ہو گیا، شادی کر کے ایسا ہو گیا، میری زندگی سکون نہیں سو ہوگی، اللہ حفاظت کرے۔ مرد بھی کہتے ہیں، عورت بھی کہتی ہے کہ شادی بہت ڈیفیکلٹ ہے، شادی میں بہت پریشانیاں ہیں، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ دنیا میں پیدا ہی کیا تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو مان لو اس میں کتنا سکون ہوگا، کتنی محبت ہوگی جب اللہ نے بنایا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہے نا مقدر سے ہمیں شادی ہوئی ہے، ہمیں چاہتے تو ہے نا ہمیں ہے نا یوں ہی رہتے، تو آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ یوں ہی رہ لیتے تو اچھا رہتا تھا، کہ نا ہمیں یہ تکلیف نہیں پڑتی تھی، وہ تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسی باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر ہم شادی نہیں کرتے تو ہم اتنا بیزی نہیں ہوتے، اور ہمارے سے اللہ حفاظت کرے بہت سارے گناہ ہو جاتے۔ جب انسان فری ہوتا ہے نا تو بہت سارے گناہ آپ بھی دیکھ لیجئے، جو جتنا فری رہتا ہے اتنا ہے نا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرے، کیونکہ ماحول آج کا ایسا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ فون میں ہو یا دوسری چیزوں میں ہو، کئی کئی ساری چیزیں ہیں، شادی ہو کر بھی کچھ لوگ اللہ حفاظت کرے گناہ میں مبتلا، زیادہ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو پرہیز کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا میں، چھوٹی سی دنیا ہے، 4 دن کی دنیا ہے، ختم ہو جائے گی بہت جلدی، لیکن یہاں کے جو ہم کر کر جائیں گے کام ہے، ہمارے نیک اعمال ہو یا برے اعمال ہو، یا ہمارے ہے نا اچھے اخلاق ہو برے اخلاق ہو دنیا میں، یہ سب ہے نا لکھا لکھایا قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا ہمارے سے پوچھیں گے، قیامت میں سب سے پہلے آدمی کے اخلاق کو تولا جائے گا۔ تو اس لیے ہے نا اپنے رشتے کو ہے نا سنوارے، اپنے رشتے کو ہے نا خوشگوار بنائے، خوش مزاج بنے، اور ہے نا میاں کے ساتھ ہے نا بہت بہت شکر گزار رہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں بہت سارے عورتوں کو دیکھا، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اور ہے نا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہے نا اگر شوہر کو، آدمی کو شکر کرنے والی بیوی مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسی حدیثیں ہیں ہمارے سامنے، تو ہے نا اپنے شوہروں کا شکر ادا کریں، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، میاں بیوی کی محبت سے، اور میاں بیوی کے آپس کے معاملے میں اچھا رہنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر ان میں بگاڑ ہوتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، ان میں لڑائی فساد ڈالنے میں شیطان بہت بہت خوش ہوتا ہے، اس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، اور وہ اس کی سوچ ہی ویسی ہے، اس کی نیت ہی ہے کہ بگڑے۔ تو ہم ہے نا شیطان کو ہے نا جگہ نہیں دینا ہے، اور ہے نا اپنے میاں کا شکر ادا کریں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، اور ہے نا دوسروں کی باتیں سن کر بیوی کے پاس آ کر چلانا، بیوی کو ایسا بولنا، بیوی کو ویسا بولنا، ایسا سب نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی کو ہے نا خوشی طرح سے رکھیں، اور ہے نا اپنے معاملے میں کسی تیسرے آدمی کی دخل اندازی نہ دیں، کیونکہ ہے نا اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم تیسرے آدمی سے اپنا سب کچھ بولیں گے، اپنے شوہر کے بارے میں بولیں گے، ایسا ویسا بولیں گے، اور وہ کچھ بولے گا تو ہمیں کیا ہو جائے گا، ایسا ہے ویسا ہے، اگر ہمیں اپنے خود میں اپنے مائنڈ سیٹ بنا لیں گے کہ وہ جو بولتا ہے ہم وہ کرنے لگیں گے، تو اس میں میاں بیوی کے رشتے میں نا بہت دراریں آ جاتی ہیں۔ تو ہے نا کسی کے پاس نہ بولیں، میاں بیوی کے راز کی باتیں دوسروں کے پاس بولنے میں حدیث میں